ایک صحابی ہیں حضرت بشیر، ان کے بیٹے ہیں نعمان۔ بشیر کی دوسری بیوی نے اپنے شوہر پر دباؤ ڈالا اور یہ کہا کہ تمہارا جو بیٹا ہے نعمان وہ انہی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، تمہارا ایک غلام ہے، اس غلام کو نعمان کے لیے تم طے کر دو، اپنی زندگی میں طے کر دو کہ یہ غلام یہ نعمان کے لیے ہے اور کسی وارث کے لیے نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کی بیوی نے کہا میں ایسے ہی نہیں مانوں گی، تم جاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مسئلہ میں گواہ بناؤ، اللہ کے پیغمبر کو گواہ بنا کر اعلان کرو۔ اب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے، اپنے بیٹے نعمان کو لے کر، اپنے غلام کو لے کر، اور کہا یا رسول اللہ، میرا یہ غلام میں اپنے بیٹے نعمان کے لیے خاص کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری اس کے علاوہ بھی کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بے شک اولاد ہے۔ آپ نے پوچھا ان کے لیے تم نے کوئی جائیداد رکھی ہے؟ تم نے کوئی چیز ان کے لیے بھی طے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بس اس کے لیے میں نے یہ بات طے کی ہے اور یہ غلام اس کے لیے میں نے طے کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو اور اولاد کے معاملہ میں انصاف کیا کرو، اللہ سے ڈرو، بے انصافی نہ کرو، انصاف کیا کرو۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ، میں ظلم پر کبھی گواہ نہیں بنوں گا۔ اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر زندگی میں کوئی اپنا ترکہ اور اپنی میراث اور وراثت دینا چاہے تو برابر دینا چاہیے۔ زندگی میں جب کوئی دے گا تو پھر لڑکی کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا لڑکا کو۔ اب یہ تقسیم نہیں ہوگی، زندگی میں دیتے ہوئے لڑکا کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ، یہ تقسیم نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد ہے۔ میراث کا قانون ہے، زندگی کا قانون دوسرا ہے کہ برابر برابر دیا جائے۔ اگر ناانصافی کر کے ناحق وہاں ایک کو زیادہ ایک کو کم دے گا تو اس کو ظلم اور عدوان کہا گیا اور ناجائز کہا گیا، ظالم کہا گیا۔ تو ایک تقسیم زندگی کی ہے اور ایک تقسیم ہے مرنے کے بعد۔ اور جو یونیفارم سول کوڈ آ رہا ہے اس میں یہ قانون بنا ہوا ہے کہ لڑکی اور لڑکے میں یہ تقسیم نہیں ہوگی، جتنا حصہ لڑکے کو ملے گا اتنا ہی لڑکی کو ملے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ آدھا لڑکے کو اور آدھا لڑکی کو۔ اس تقسیم سے وراثت کی تقسیم ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے یہ سراسر غلط ہے، قرآن اور سنت کے اور شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔